بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور حوصلہ افزا خبریں ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک ہے، 7 ارب کی آبادی ہے، مشرقی سرحدوں کے اس پار اس کی آبادی 7 ارب سے زیادہ ہے، اور وہ ایک کثیر المذہبی ملک ہے۔ وہاں پہ جو مختلف اقلیتیں ہیں ان کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ یہ سب سے بڑی اقلیت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور مسلمان وہاں پہ بستے ہیں کوئی 25 کروڑ کے قریب، اور اس کے بعد دوسری اقلیتیں ہیں۔ جبکہ وہاں پہ ماحول ایسا ہے کہ وہاں پہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اقلیتوں کو، منارٹیز کو، چھوٹے گروپس کو، اور وہیں پہ ایک کلمہ بلند ہوا ہے، ایک نعرہ بلند ہوا ہے، اور ایک نہتی لڑکی نے ایک ایسا کام کر دیا، ایک نہتی طالبہ نے ایک ایسا کام کر دیا کہ وہاں پہ بسنے والی جو سینکڑوں محکوم قومیں ہیں، سینکڑوں دبی ہوئی قومیں، سینکڑوں اقلیتیں، ان سب کے لیے زندگی آسان کر دی اور اس کو حوصلہ دیا۔ یہ ایک طالبہ ہے، اور اس طالبہ نے ایک نعرہ بلند کیا اللہ اکبر کا، اور اس نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا، کیونکہ اس کا انٹرویو سنا۔ مسکان لڑکی ہیں، طالبہ ہیں، اور حجاب لے کے اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو ڈھانپ کے وہ کالج جا رہی تھیں، اور کالج میں جب داخل ہوئیں تو انتہا پسندوں نے ان کو گھیر لیا۔ انتہا پسند جو ہیں ان کو ریاستی آشیرواد حاصل ہے، وہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں بلکہ اسٹیٹ ایکٹرز کے روپ میں موجود ہیں، اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان کو وہاں کی حکمران جماعت کا آشیرواد ہے۔ حکمران جماعت ان کو حوصلہ افزائی کرتی ہے، ان کو تحفظ دیتی ہے کہ وہ جتنی مرضی غنڈہ گردی کرتے پھریں، جتنی مرضی بدمعاشی کریں، جتنی مرضی آبرو ریزی کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اب وہاں پہ یہ آواز اٹھتی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں مغربی ملکوں کی دیکھا دیکھی وہاں پہ بھی اب غیر اعلانیہ طور پہ کچھ ریاستوں نے تو باقاعدہ طور پہ قانون سازی کر دی، اور کچھ ریاستیں جو ہیں وہاں پہ دیکھا دیکھی جو اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی طالبات ہیں، اور طالب علم بھی، طالبات بھی، ان کو ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور خاص طور پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے مسیحی برادری کو اور مسلمانوں کو، اور اس کے بعد سکھوں کو۔ ان کو بہت زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سر فہرست انہوں نے مسلمانوں کو رکھا ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ مسیحی برادری ہے، تیسرے نمبر پہ سکھ ہیں۔ ان سب کو جیسے جیسے موقع ملتا ہے ان کو کرتے ہیں۔ یہ ایک طالبہ نے چیلنج کیا ہے جی، طالبہ نے چیلنج کیا، اس میں اتنی ہمت کیسے آئی، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ وہ بالکل بات صحیح ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تو بے تیغ ہی لڑی ہیں۔ یہ ایک کرناٹک کا واقعہ ہے۔ کرناٹک میں ہوا یہ کہ وہاں پہ مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، اور حجاب میں جو طالبات آتی ہیں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان پہ کیا کہنا چاہیے، ان کا راستہ روکا جاتا ہے، ان پہ آوازیں کسے جاتی ہیں۔ اس طرح کے کام ان کو کالج میں داخل ہونے سے، تعلیمی اداروں میں داخل ہونے سے روکا جاتا ہے، اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے وہاں کی جو انتہا پسند جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، وہ حکمراں جماعت کا تعلق ہے جن سے، اور ان کی ذیلی تنظیمیں وہ مجبور کرتی ہیں کہ جناب ان کو زبردستی ان کا مذہب تبدیل کروانے کی کوشش کرتی ہیں، ان کا حجاب اتارنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو بے لباس کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ سب کچھ وہاں پہ کیا جا رہا ہے، اور اب آہستہ آہستہ آوازیں اٹھ رہی ہیں پوری دنیا میں، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں، جینوسائیڈ واچ کی رپورٹس آ رہی ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، اور ان کو سنبھالنے والا، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ تازہ واقعہ ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ایک دھوم مچ گئی ہے۔ ہوا یہ کہ ایک طالبہ آتی ہیں، حجاب برقع اوڑھا ہوا ہے، اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، جو ایک مسلمان بچیاں کرتی ہیں۔ وہ کالج میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے، وہاں پہ موجود ہیں کچھ غنڈے، اور ان غنڈوں پہ، وہ غنڈے جو ہیں مخصوص لباس پہنا ہوا ہے انتہا پسند جماعتوں والا، زعفرانی قسم کا وہ جو کلر ہوتا ہے ان کا، وہ پہنا ہوا ہے، اور نعرے لگا رہے ہیں، مذہبی نعرے لگا رہے ہیں اپنی مذہب کے، اور ان کو بھی مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھی لگائیں۔ یہ اکیلی طالبہ ہیں، اور اکیلی طالبہ نے کیا کیا، جواباً اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ اللہ اکبر کا نعرہ، اور اس میں اتنی طاقت اور حوصلہ کیسے آیا،
یہ ضرور ایمانی طاقت ہی ہو سکتی ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اللہ اکبر کرتی کرتی وہ اپنی منزل مقصود پہ پہنچی، لیکن ان کو ہمت نہیں ہوئی، وہ جو کھڑے تھے غنڈہ گردی کرنے کے لیے تیار تھے، ہراساں کر رہے تھے، ہراسمنٹ پھیلا رہے تھے، ان کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس طالبہ کی طرف لپکیں یا اس طالبہ کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ ان کا میں نے انٹرویو سنا، مسکان نامی طالبہ ہیں، ان کا میں نے انٹرویو سنا۔ انہوں نے بڑی اچھی باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو مجھے کالج کے پرنسپل اور نہ ہی کالج کے اساتذہ نے مجھے منع کیا کہ اس لباس میں نہ آؤں، اور نہ ہی طلبہ نے منع کیا۔ یہ بیرونی غنڈے تھے، بیرونی عناصر تھے، صرف 10% اس میں اس کالج کے طلبہ تھے، باقی سب کے سب آؤٹ سائڈرز تھے۔ اور مجھے حفاظت کرنے والے میری، انہوں نے کہا کہ وہاں کے اساتذہ بھی تھے اور وہاں کے طلبہ بھی تھے، انہوں نے میری حفاظت بھی کی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں جب نعرہ بلند کر رہی تھی اللہ اکبر کا، تو مجھے یقین تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ضرور اپنی حفاظت میں رکھیں گے اور مجھے یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آج میں نعرہ نہ بلند کرتی اور میں اپنی آزادی کے لیے اپنا خطرات سے لڑنے کی کوشش نہ کرتی، تو پھر اگر آج ان کو نہ روکا تو یہ پھیلتے جائیں گے، اور اس لیے آج میں نے پہلی آواز بلند کی ہے، اور انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ آئندہ مزید آوازیں بلند ہوں گی۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اسی وطن کے شہری ہیں، اسی سرزمین پہ پیدا ہوئے، اسی سرزمین پہ رہتے ہیں، یہیں سے تعلیم حاصل کرنا ہے۔ ایک اور بات انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ ہم علم حاصل نہ کریں، تعلیم حاصل نہ کریں، اور ہم یہ ہر صورت میں تعلیم حاصل کریں گے، یہ ہمارا حق ہے۔ ایک اور اچھی بات جو ہوئی، اچھا جی، یہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس وقت پوری دنیا میں یہ دیکھی جا رہی ہے، پوری دنیا میں کوئی 5 ملین سے زیادہ یہ ویڈیو دیکھی جا چکی ہے، اور یہ بالکل پورا سین ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ لیکن میں جو ایک باتیں بتا رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ اگر انسان ہمت کرے، اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین ہو، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہی کام طالبہ نے کیا ہے۔ دوسری اچھی باتیں یہ ہیں کہ انڈیا میں بہت سارے ایسے دوست موجود ہیں، ایسے لوگ، اکثریت موجود ہے جس نے اس کے خلاف پھر آواز اٹھائی۔ ایون جو غیر مسلم ہیں، ہندو اداکاریں ہیں، اور کیا کہنا چاہیے، دیگر تعلیمی اداروں سے، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے بھی یہ اس کے حق میں آواز اٹھائی اور یہ خطرے کی گھنٹی بجائی کہ ان کو روکیں، اس آواز کو روکیں۔ ملالہ یوسفزئی میدان میں آئیں، انہوں نے بھی مذمت کی۔ تو ایک لڑکی نے، ایک طالبہ نے کا ایک نعرہ اور 1-2 منٹ کی جرأت جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور اب اس لڑکی کی حفاظت اس ریاست کی ذمہ داری بن چکی ہے، اور اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا، اس طالبہ کو کچھ ہوا، تو پوری دنیا میں جو ان کی درگت ہونی ہے وہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ جماعت ہے، حکمراں جماعت ہے اس وقت، یہ وہ جماعت ہے اور اس کی ذیلی تنظیمیں یہ اپنے بانی کو قتل کر چکی ہیں، یعنی جنہوں نے یہ وطن بنایا اس کو قتل کر چکی ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اپنے 2 وزرائے اعظم کو یہ ٹھکانے لگوا چکے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا، اور یہ کئی دفعہ وہاں پہ فسادات کروا چکے ہیں، مذہبی بنیادوں پہ، لسانی بنیادوں پہ، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مقبوضہ وادی کی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے وہاں پہ ظلم کی انتہا کر چکے ہیں، لیکن قابو میں نہیں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ان کو شناخت چاہیے۔ یہ ان کا ایک بہت ہی فرسودہ قسم کا شوق ہے، اور وہ ہدف اس طریقے سے حاصل نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ لوگوں کے دل جیتے جائیں۔ یہ خوف کی بنیاد پہ 1.25 ارب سے زائد آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ صرف مسلمانوں کی آبادی 25 کروڑ ہے، کوارٹر 25 کروڑ، ٹھیک ہے جی، یہ 1/4 بلین بنتا ہے، 1/4 بلین آبادی ہے، اس کو یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ پھر کروڑوں سکھ ہیں، ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان پہ اپنا مذہب مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا ہوگا نہیں۔
اور وہی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا جس کو یہ اپنے لیے ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، وہی اب ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اور انہی کے لیے ان کے خلاف آوازیں بلند کر رہا ہے اور پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ اپنے اندر اصلاح پیدا کی جائے، یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے۔ ایک اور بات بھی لے لیں، یہ پسپائی کی جو داستانیں ہیں یہ پھیلتی جا رہی ہیں۔ اب ایک اور اطلاع آئی ہے اور اس کی تصدیق کر رہا ہے ہمارا یہ مشرقی سرحدوں پہ بیٹھا دشمن، اور ان کا میڈیا بھی تصدیق کر رہا ہے اور ان کی پارلیمان بھی تصدیق کر رہی ہے کہ لداخ کے مقام پہ ایک اور حساس علاقے پہ، ایک اور حساس علاقہ جو کہ بھارتی ہے، وہاں پہ چینی تعمیرات ہو رہی ہیں۔ چین جو ہے وہاں پہ پل تعمیرات کر رہا ہے مزید علاقوں پہ، اور اس پل کی تعمیر کے بعد جو پینگانگ سو جھیل ہے تقریباً 135 کلومیٹر لمبی ہے، اس 2/3 آلریڈی چائنا کے پاس ہے، اور اس پل کی تعمیر کے بعد وہ مزید آگے پھیل سکتا ہے چائنا، اور چائنا یہ کام کر رہا ہے کیونکہ جنوبی کنارے پر تو سڑک ہے ہی جھیل کے، اور لیکن شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور اب وہاں پہ بھی بآسانی چین کی فوج جا سکتی ہے، آ سکتی ہے، تو وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے، لیکن چین کو نہیں روکا جا سکتا اور مسلسل وہ اپنی کر رہا ہے۔ پھر ایک اور کام انہوں نے کیا ہے، مقبوضہ وادی میں ایک مقامی صحافی، اس کو بھی مذہب کی بنیاد پہ گرفتار کر لیا ہے اور اس پہ دہشت گردی کا الزام لگایا ہے، اور اس طریقے سے چیزیں آ رہی ہیں۔ صحافیوں کو وہاں پہ قتل بھی کیا جاتا ہے اور سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کو عقل نہیں آ رہی، عقل کے یہ اتنے اندھے ہیں، اور پوری اس طالبہ نے مسکان نے پوری دنیا میں اس وقت ہلچل مچا دی ہے، اور پوری دنیا سے جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا وہاں پہ اس انتہا پسند جماعت اور انتہا پسند جماعت کے جو گنڈے ہیں ان کی درگت بنائی جا رہی ہے اور ان کو شرم حیا دلایا جا رہا ہے۔ لیکن اگین میں کہوں گا سب سے اچھی بات اور وہ ایک ہی ہے کہ وہاں پہ بھی بہت اچھی آوازیں موجود ہیں جو کہ خود اپنی سرکار کو کہہ رہی ہیں کہ یہ رویہ ترک کر دیں، اور وہاں کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، اپوزیشن کے لوگ، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، وہ اب ان کے اپنی پارلیمان میں تقریریں کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سوچ نے، انتہا پسندی کی سوچ نے اور اس انتہا پسندانہ رویے نے ہمیں پوری دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو وطن ہے وہ سلامت نہ رہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور اچھی خبر ہے سعودی عرب میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور وہاں پہ حرمین شریفین پریزیڈنسی کی تاریخ میں پہلی بار ایک خاتون کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معاون خصوصی مقرر کیا گیا ہے، اور یہ جو ہے سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حرمین شریفین کے انتظامی امور کی نگرانی کرنے والے ادارے حرمین شریفین پریزیڈنسی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون ہیں، ڈاکٹر فاطمہ بنت عبدالعزیز، ان کو تعینات کیا گیا ہے، اور وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شعبہ خواتین کی معاون خصوصی ہوں گی۔ سعودی عرب میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں، اور اس میں مزید وہاں پہ خواتین کو بہت زیادہ رول دیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ تو اچھی باتیں ہیں، اچھی باتوں کی ضرور تعریف کرنی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہاں پہ ہضم نہیں ہو رہی جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔